بندے کو کس قدر کمال عطا فرمایا کہ جب انسان پہلے یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان رحم والا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ اب ظاہر ہے یہ قرآن مجید ہے، اور جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جب بندے کا دل چاہے کہ اللہ سے باتیں کرے تو وہ نماز پڑھے، اور جب یہ اس کا ذوق ہو کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو پھر قرآن کی تلاوت کرے۔ ہم نماز میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ بندہ رب سے باتیں کرتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو رب بندے سے باتیں کرتا ہے۔ اب یہ ابتدا میں جو اللہ تبارک و تعالی کا انسان کو قرب میسر ہونا چاہیے وہ ابتدا میں نہیں ہوتا نا، پہلے تدریجاً بندہ آگے بڑھتا ہے۔ تو پہلا کلام ابتدائی مرحلے کا ہے کہ انسان گویا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سے دور سمجھے ہوئے اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کو رحمان و رحیم کہہ رہا ہے، اور اس کو روز جزا کا مالک کہہ رہا ہے۔ لیکن جب چلتے چلتے ترقی کرتا ہے تو گویا کہ اب وہ بالکل رب ذوالجلال کی توجہ اپنے سامنے پاتا ہے، تو پھر اس کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی پہلے وہ کہہ رہا تھا اللہ کی تعریفیں ہیں، وہ رحمان و رحیم، یعنی غیب کی بات کر رہا تھا، دوری سے بات کر رہا تھا۔ لیکن جب وہ نماز میں کھڑا ہوا تو وہ ترقی کی جانب بڑھا، تو اللہ تعالیٰ کا قرب اس نے اتنا محسوس کیا گویا کہ اس کی رحمت کو سامنے پا کر بول پڑا کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اسی طرح اس میں ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ جب بندہ بولتا ہے تو اب وہ اکیلا کھڑا ہے پھر بھی نعبد ہے، وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی نعبد ہے۔ تو اکیلے کی صورتحال کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ اکیلے بول رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جو فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی انسان کی حفاظت پر فرشتے معمور ہیں، تو وہ ان کو ساتھ ملا کر کہتا ہے یا اللہ میں اور میرے یہ فرشتے، تو دو فرشتے ہو گئے، ایک بندہ ہو گیا، تین تو پھر ہو گئے، اور تین جمع والے ہیں، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور جب جماعت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے خود بھی کھڑا ہے، لوگ بھی باقی اس کے ساتھ ہیں، وہ بھی عبادت کر رہا ہے اور باقی لوگ بھی کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں، تو پھر پکار اٹھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں تک کچھ نہ کچھ عبادت کی وضاحت ہو گئی۔ اسی آیت کا دوسرا جملہ ہے
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. جیسا کہ کل بھی ذکر کیا کہ عبادت غیر اللہ کی نہیں ہو سکتی، عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے اور کسی کی عبادت نہیں. اور یہی چیز سمجھنے والی ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم واجب الوجود مانتے ہیں اور مستحق کے عبادت مانتے ہیں. اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود سمجھے تو پھر بھی شرک ہو جاتا ہے، اور واجب الوجود نہ سمجھے، عبادت کے لائق کسی اور کو سمجھے، پھر بھی شرک ہو جاتا ہے. یا دونوں کسی اور کے لیے سمجھے، اللہ کے علاوہ یہ سمجھے کہ واجب الوجود کوئی اور بھی ہے، مستحق کے عبادت کوئی اور بھی ہے، تو پھر بھی شرک ہو جاتا ہے. تو شرک کی 3 صورتیں بنی. نمبر 1، اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود سمجھنا. نمبر 2، اللہ کے علاوہ کسی کو مستحق کے عبادت جاننا. نمبر 3، یہ دونوں ہی سمجھنا کہ کوئی واجب الوجود بھی ہے اللہ کے علاوہ، مستحق کے عبادت بھی ہے. تو اس طرح شرک ہوتا ہے. اگر ان تینوں میں سے بندہ ویسے کسی کی شان بہت مانتا ہے لیکن یہ نہیں مانتا تو وہ مشرک نہیں ہوتا. اب یہاں ڈنڈی یہ ماری جاتی ہے کہ دیکھو جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسا ایاک نعبد ہے ویسا ہی و ایاک نستعین ہے. تو آپ خود مان رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں، عبادت صرف اللہ کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد بھی نہیں. مدد بھی صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو تم نماز میں کہتے ہو کہ جی ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور باہر نکلتے ہو تو پھر انسانوں سے بھی مدد مانگنی شروع کر دیتے ہو. تو یہ تو تمہارا قول جو ہے اور فعل ہے اس میں تضاد ہے، اور عام آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے، لیکن پہلے اس لیے وضاحت کر دی کہ یہاں قابل توجہ جو چیز ہے اس پر توجہ کرنی ہے کہ پھر اس ضمن میں وہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کو شرک کہتا ہے اور مدد مانگنے والے کو مشرک کہہ دیتا ہے. یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ غلط بات ہے. اس کی اصل میں یہاں پر اللہ تبارک و تعالی بندے کو توکل کی تعلیم دے رہا ہے. توکل کسے کہتے ہیں؟ انقطاع الخلق، مخلوق سے منقطع ہو جانا اور اپنی ساری امیدیں خالق سے وابستہ کر لینا، یہ توکل ہے. اور یہ توکل ہر ایک کا نہیں ہوتا. جتنا جس کو رب ذوالجلال کا قرب ملتا ہے اتنا ہی وہ اس پر متوکل ہوتا ہے. جتنی قربت زیادہ اتنا ہی توکل زیادہ. اس لیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لحاظ سے ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے. تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اصل میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ توکل کی تعلیم دی گئی ہے. اس پر دیکھیں یہ حدیث مبارک میں نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن میں حضور علیہ السلام کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا سواری پر.
فقال یا غلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں۔ میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں، جس طرح آج ہمارے دین کا مزاج ہے کہ ماحول خاص ہونا چاہیے، بندے خاص ہونے چاہیے، تو اس طرح اگر یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی تو پھر تو یہ دین کئی سال لگ جاتے، صدیاں لگ جاتی پہنچتے پہنچتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی حسین انداز اپنایا۔ بندہ اگر ایک بیٹھا ہے تو نبی علیہ السلام نے صدیوں کا سبق اسی کے ذریعے امت کو پڑھا دیا ہے۔ مسجد میں آپ بیٹھے ہیں تو دین کی تبلیغ وہیں کر دی ہے، سفر پہ جا رہے ہیں تو مسائل دینیاں وہاں ہی بیان کر دی ہیں، حتیٰ کہ آپ قبرستان میں ہیں تو وہاں پر بعد میں آنے والوں کے لیے سبق ان کے ذریعے پہنچا دیا ہے۔ اب یہاں دیکھ لو کہ سواری پر سوار ہے، ظاہر ہے کوئی سفر ہے، تو دوران سفر ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس کو سبق پڑھا رہے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ پڑھا رہے ہیں کہ اس کو پڑھاؤں گا، یہ آگے پڑھائے گا، پھر وہ آگے پڑھائے گا، پھر وہ آگے پڑھائے گا۔ تو چلتے چلتے ایک دن یہ بات جامع مسجد سراج الاسلام میں بھی پہنچ جائے گی، اور وہاں سے پھر آگے کہاں سے کہاں تک سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا کہ میری باتیں جو میں نے صدیوں پہلے کی ہیں وہ باتیں بالآخر میرے ہر امتی تک پہنچیں گی۔ تو ہم پھر اس لیے کہا کرتے ہیں کہ زبان ہماری ہے، بات تو سرکار کی ہے، گفتگو ہماری ہے، فیضان تو نبی علیہ السلام کا ہی ہے۔ تو اس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ کون سے کلمات سکھائے؟ فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کو یاد کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ یعنی بندہ اللہ کو یاد کرے تو اللہ بندے کی کیا فرمائے گا؟ حفاظت فرمائے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، فرمایا کہ تو اللہ کو یاد کر، تو اللہ کی توجہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ یعنی جب تو اللہ کو یاد کرے گا تو یہ نہیں کہ رب تجھے بھول جائے، جب تو یاد کرے گا تو وہ بھی تجھے یاد رکھے گا، جیسا کہ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ یعنی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو رب بھی بندے کو یاد کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو کوئی سوال کرے، کوئی شے مانگے تو فاسأل اللہ، کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تو مدد مانگے تو مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ اب یہاں یہ اذا استعنت ہے نستعین سے، کہ جب تو مدد مانگے تو مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ وَعْلَمْ، آگے فرمایا حدیث کا خلاصہ یہ ہے، جان کہ اگر سارے لوگ اکٹھے ہو کے تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے اور رب تجھے نفع نہ دینا چاہے تو کوئی بندہ تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تیرا فائدہ تبھی ہوگا جب تیرا رب تجھے فائدہ دینا چاہے، اور اگر سارے لوگ اکٹھے ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو آپ نے فرمایا وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک تجھے رب نقصان نہ پہنچائے۔ تو یعنی اس حدیث پاک میں توکل کا درس دیا گیا کہ انسان اتنا مضبوط ہو جائے اور یہ بات اس کے ذہن میں نقش ہو جائے کہ مجھے جو کچھ مل رہا ہے میرے اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، اور جو مجھے نہیں مل رہا اس میں کوتاہی میری ہے، اور کبھی اسی نے ہوا ہے، لہذا مجھے کوئی اور دے نہیں سکتا اور مجھ سے کوئی اور چھین نہیں سکتا۔
اسی طرح ایک اور حدیث مبارک اسی مضمون کی جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فقال، آپ نے فرمایا، حل لکا الی بیعۃ ولک الجنہ، ابو ذر تو میری بیعت کر، بیعت کے بدلے میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ یہ دیکھو سرکار کا اختیار کتنا ہے کہ بیعت میرے ہاتھ پر کر، جنت تجھے میں دے دوں گا۔ تو یہ اختیار ہے، اس لیے امام نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا دے گا۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں قلت نعم، میں نے کہا ٹھیک ہے سرکار، آپ بیعت کریں اور جنت دے دیں۔ تو پھر کہتے ہیں وبسطت یدی، میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یشترط علیہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس حال میں کہ آپ میرے ساتھ شرط رکھ رہے تھے۔ کیا شرط تھی؟ کہ اللہ تسأل الناس شیئا، تو نے کسی بھی چیز کا سوال کرنا ہے تو اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں کرنا، یعنی جو بھی تو نے مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ قلت نعم، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو بھی مانگوں گا کس سے مانگوں گا؟ فقال ولا سعودك ان يسقط منك حتى تنزل اليه فتأخذه، اگر تیرے ہاتھ سے چھڑی گر جائے، یعنی تو سواری پر جا رہا ہو اور اچانک تیرے ہاتھ سے اس کا بھی سوال نہیں کرنا کسی کے نیچے سے مجھے پکڑا دو، تو نے خود اتر کر چھڑی کو پکڑنا ہے۔ اب حدیث کو پیش نظر رکھ کے مضمون کو سمجھے تو بالکل مسئلہ واضح ہے۔ آج کل فرض کرو اس وقت سواریاں اونٹ تھا، گھوڑا تھا، اور آج کار ہے، موٹر سائیکل ہے۔ ایک بندہ موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں چابی ہے، چابی گر گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ خود نیچے اترے اور چابی خود پکڑ لے، ایک یہ ہے کہ اس کے پاس بندہ کھڑا ہے، اس کو کہتا ہے کہ یہ چابی گری ہے، مجھے کیا کرو چابی، تو کیا جو چابی پکڑائے گا تو وہ اس کی مدد کرے گا یا نہیں؟ اسی طرح تو یہ چابی پکڑانے والا مشرک ہو جائے گا؟ کبھی نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا، یا چابی لینے والا اس کے ہاتھ سے مشرک ہو جائے گا۔ اور میں نے یہی بات شروع میں کی کہ اس کسی سے مدد مانگنے کو جو شرک کہا جاتا ہے یہ ظلم ہے، اور حدیث نے واضح کر دیا کہ یہ اصل توکل ہے کہ انسان کا توکل کامل ہونا چاہیے، لیکن اس میں شرک والی بات نہیں۔ چنانچہ اسی بات کو آگے دیکھ لیں، یعنی یہ ایک دو حدیثیں جو میں نے پیش کی وہ اس حوالے سے ہے کہ بندے نے مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ سوال کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے۔ اب دوسرا پہلو بھی دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راوی یہ فرماتا ہے، قال اللہ تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم کیا کرو؟ مدد کرو۔ تو اگر یہ کام غلط ہوتا تو رب الجلال حکم نہ دیتا۔ حکم اس بات کی دلیل ہے کہ ایک دوسرے سے مدد مانگنے سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی، تو آیت کا مضمون بھی نکھر گیا کہ جتنی بندے کی پرسنالٹی اللہ کی بارگاہ میں بلند ہے اس کو چاہیے کہ وہ مخلوق کی طرف متوجہ نہ ہو، یعنی مخلوق سے امید نہ رکھے، جو بھی اس نے لینا ہے اس کی امید اور اس کا یقین خالق سے ہونا چاہیے۔ باقی تھوڑی بہت ادھر ادھر جو مدد ہوتی ہے اس کا حرج نہیں ہے۔ اسی طرح مشہور حدیث ہے، ایک بہت دفعہ
آپ نے مجھ سے سنی اور لوگوں سے سنی، لیکن یہاں بھی اس تناظر میں اس کو پیش کیا گیا کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو وضو کرایا کرتے تھے، رات گزارتے تھے وہ حضور کے پاس اور آپ کو وضو کروایا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام موج میں آ گئے، خدمت قبول ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے ان سے کہا سل ربیعہ، ربیعہ جو مانگنا ہے مانگ لو، سوال کر لو۔ پچھلی حدیثوں میں کیا کہا؟ سوال کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے۔ یہاں سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، سوال کرو۔ تو مسئلہ واضح ہو گیا، سرکار نے بتا دیا کہ توکل اعلیٰ یہی ہے، اللہ سے مانگو۔ لیکن اگر کسی اور اللہ کے علاوہ سے بھی مانگ لو گے یہ سمجھ کر کہ اصل دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن وہ اس کے ذریعے سے بھی دے سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا اسألو کا مرافقتک فی الجنہ، حضور جنت چاہیے اور جنت میں آپ کی سنگت بھی چاہیے۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سا کوئی سخی نہیں اور مجھ سا کوئی گدا نہیں۔ بھئی سرکار بھی مل جائے جنت بھی مل جائے تو وہ کون سی نعمت پیچھے رہ گئی؟ اس لیے فرمایا سارا یا رسول اللہ جنت میں بھی خادم خدمت کے لیے حاضر رہے، بس یہی چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او غیر ذالک، تھوڑا ہو گیا اور مانگ۔ اللہ نے مجھے انا اعطینا کل کوثر عطا فرمائی ہے، اور مانگ، یا اس کے علاوہ کچھ اور مانگ۔ تو حضرت ربیعہ قلت ہوا ذاک، آپ نے فرمایا حضور ایک کافی ہے، یہی کچھ کافی ہے۔ قال فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، فرمایا کہ پھر نماز کثرت نال پڑھی رکھی، انشاءاللہ جنت وچ میرے کول پہنچ جائے گا۔ سمجھ یہ آخری جملہ کا یہ نہیں بیان کیا جاتا کیونکہ پھر سبحان اللہ نہیں کہا، کیونکہ آپ بھی نماز پڑھنا ہے مشکل کام ہے، 5 وقت دی وہ جی کوئی تبلیغ نہیں کرنی ہوتی۔ اتوں تک حدیث بیان ہوتی ہے کہ حضرت ربیعہ نے آخیا جنت دیو، سرکار نے جنت دے دی تھی، لیکن ساتھ یہ سرکار نے فرمایا کہ پھر اب اس جملے کو کھولو تو یہ سرکار نے بیان کر دیا کہ میں نے دنیا سے تم سے پہلے جانا ہے اور تم نے میرے بعد آنا ہے، اور میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد بھی تم نے عمل چھوڑنا، نماز پڑھتے رہنا۔ اگلی ایک اور حدیث، یہ بھی مشہور حدیث ہے، اس میں بھی اس بات کی وضاحت ہو گئی۔ حضرت عتبہ بن غزوان نبی پاک علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اذا ضل احدکم شیئا، تم میں سے جب کسی کی کوئی شے گم ہو جائے، او اراد عونا، اور یا وہ مدد کا ارادہ کرے، یہ اون نستعین کا مادہ ہے، اصل ہے، وہ نستعین بھی اون سے بنا ہے، وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، کہ وہ ایسی جگہ میں ہو جہاں اس کا کوئی چاہنے والا نہ ہو، جاننے والا، شاید گم ہو جائے اور یا مدد اس کو ضرورت پڑ جائے کسی کی اور بندہ اس کا کوئی جاننے والا، تو کیا کرے؟ سرکار فرماتے ہیں وہ یوں ندا کرے کہ فَلْيَقُلْ، وہ یہ کہے یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو تم میری کیا کرو؟ مدد کرو۔ اے اللہ کے بندو تم میری مدد کرو۔ اب بتاؤ مدد کس سے مانگنی چاہیے تھی؟ لیکن یہ بندوں سے جو مدد ہے یہ بھی حقیقت اللہ نے کرنی ہے، لیکن اللہ نے ذریعہ ان کو بنا دیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ لا تراہم
وہ تمہیں نظر نہیں آتے لیکن تمہاری مدد کر جاتے ہیں. نظر نہیں آتے تمہاری مدد کرتے. کون سے بندے ہیں رب جانے, رب کا رسول جانے, لیکن بندہ جب پکارتا ہے تو کام ہو جاتا ہے. آخری حدیث مبارک, یہ بھی میں نے پہلے بھی بیان کی ہے, بڑی مزیدار حدیث ہے اس پر کہ نبی علیہ السلام تہجد کے وقت وضو فرما رہے ہیں. ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے. آپ وضو فرما رہے ہیں, وضو کرتے کرتے اچانک سرکار بول پڑے لبیک 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 ونصرتا نصرتا نصرتا. 3 مرتبہ یہ جملے کہے. حضرت ام المومنین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, آج میں نے کوئی عجیب ہی معاملہ دیکھا ہے. آپ نے پوچھا کیا؟ آپ فرمایا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ آپ کسی سے باتیں کر رہے تھے, بندہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا, آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ یعنی سامنے کوئی اور نہیں تھا لیکن باتیں آپ اس طرح کر رہے تھے جیسے کوئی بندہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے میں ایک بندے نے مجھے پکارا ہے, میں مدینہ میں ہوں اور مکے میں مجھے کسی نے پکارا ہے. میں مدینہ میں, مکے میں اس نے پکارا ہے. یعنی اس پر کسی نے ظلم کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کافر تیار کرو اور آ جاؤ. تو میں نے یہاں رہ کر اس کی آواز سن بھی لی ہے اور اس کی مدد بھی کر دی ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ وہ سن لیں گے تو فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ تو کرے دل سے. اب دیکھو پہلی حدیثوں میں کہا مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے. اور خود کیا کہ اس نے مجھ سے مدد مانگی, میں نے اس کی مدد بھی کر دی ہے. تو اب یہ مطلب نہیں کہ نبی کی مدد الگ ہے, اللہ کی مدد الگ ہے. نبی نے بھی جو مدد کی ہے وہ اللہ کی عطا سے ہی کی ہے, لیکن اللہ نے نبی کو مدد کا ذریعہ بنا دیا ہے. کہیں فرشتوں کو مدد کا ذریعہ بنایا, کہیں اولیاء اللہ کو جو ہے وہ مدد کا ذریعہ بنا دیا, کبھی بندوں کو جو ہے وہ ذریعہ بنا دیا. تو ان احادیث سے معنی متعین ہو گیا کہ اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ بندہ مدد اللہ سے ہی مانگے, یہ توکل ہے. لیکن اگر ایک دوسرے سے کوئی مدد مانگ لے تو ایسی صورت میں وہ مسلمان رہتا ہے, اس پر کسی قسم کا کوئی غلط حکم نہیں لگتا. جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں. اور ان احادیث سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے بندے بھی مدد کر دیتے ہیں. کچھ بندے سامنے مدد کر دیتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے پھر بھی مدد کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اس پرفتن دور کے اندر صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.